اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صدقہ صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور غلام آزاد کرنے میں، قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق یہی 8 لوگ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ان 8 پر بھی خرچ کیا جائے، بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرورت مند ہو اس پر اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی کا بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہیں، غریب ہیں، الگ رہتے ہیں، تو باپ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اپنے بھائی کو، بہن کو جو شادی شدہ ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے، تو آپ اسے تنگ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میں نے تم کو زکوٰۃ دے دی۔ اس طرح کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ نے قرضہ دیا تھا اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، لہذا تنگ آ کر آپ اس کو زکوٰۃ میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرنے کے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔